نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ سوچا کرتی تھی اور ہوں، اور بہت عرصے سے جب بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا اپنے لیے کہ یہ کام میں کیوں نہیں کر رہی، یہ بات میں کیوں نہیں بول رہی، مطلب کچھ بھی جو ایک ایسی چیز جو مجھے قرآن اور سنت سے پتہ ہے اور میں نہیں کر پا رہی، اسپیشلی ریلیشن شپس میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ یعنی آپ کے اندر سے ایک آواز یہ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ یو شوڈ ڈو اٹ، آپ کو کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن بس کیا نہیں جا رہا۔ تو اس کے بعد سے مجھے یاد ہے کہ میں اس طرح کا سوچا کرتی تھی کہ یہ ایگو ہے، اور یہ ایگو جو ہے یہ رکاوٹ ڈالتی ہے۔ پھر جب میں نے کوچنگ اور کاؤنسلنگ شروع کی اور جب لوگوں سے ڈیل کرنا شروع کیا، کئی دفعہ ہوتا ہے نا دوسرے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں تو وہی آپ کے لیے آئینہ بن جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں داؤد علیہ السلام کی مثال آتی ہے کہ وہ کسی کا مسئلہ حل کر رہے تھے تو ان کو ایسے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو اپنے مسئلے کو اس طرح سے دیکھنا ہے، یا یہ آپ کا چیلنج ہے۔ تو وہ لوگوں کے جب مسائل آپ سننا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دس از مائی پرابلم ٹو، اور میں کسی اور کو جو کہہ رہی ہوں تو یہ تو میں خود بھی کہیں نہ کہیں کر رہی ہوں، یا مجھے بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دل سے شکر بھی نکلتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ اگر ہم اس بات کو دیکھ لیں۔ کل ہی کسی ایک ایکسپرٹ سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی کلائنٹ آ کے بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، یا میں تو یہ نہیں کرتا، تو یہ بھی خطرے کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو فول کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میرے اندر ہی شاید سارے مسئلے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر اتنے مسئلے نہیں ہیں جتنا اس نے اپنے اوپر سوار کر لیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو مسائل کو کریٹیکلی دیکھ لیتا ہے، یا یہ کہ وہ اپنے مسائل کے بارے میں ہی پیرانوئڈ ہو رہا ہے۔ تو میں اس سے یہ ریلیٹ کری تھی کہ کئی دفعہ جیسے میں اپنی ٹیم کی جب کوئی ٹریننگ کرتی ہوں، یا کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی ویسے سیشن ہوتا ہے، ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ مسائل اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، تو میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس کا مسئلہ نہیں ہوتا نا، وہ بعد میں ضرور آ کے گھبراہٹ میں مجھے پوچھتا ہے کہ میں ایسے کرتی ہوں نا، تو مے بی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ می۔ اور مزے کی بات یہ کہ جس کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کو میں انڈائریکٹ چاہ رہی ہوتی ہوں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ اس سیشن میں بھی اور بعد میں بھی اتنی اپنی تعریفیں کر کے بتاتا ہے کہ میں تو یہ بھی ٹھیک کر رہی ہوں، اور میں نے تو یہ اس کو اس طرح سے حل کیا تھا، اور یہ مسئلہ اس طرح سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ یعنی یہ سب چیز باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے اپنے لیے لرننگ ہوتی ہے نا، کہ ہم اس کو دیکھیں۔ تو خیر یہ میری بڑی خواہش تھی کہ ایگو کے بارے میں پڑھوں زیادہ، اس کو سمجھوں۔ یہ ورکشاپ اور یہ جو سیشنز ہیں یہ کرواؤں گی ایگو پہ، یہ میں اس نیت کے ساتھ کروانا چاہتی ہوں کہ میں اپنی ایگو کے اوپر کام کر سکوں۔ ایگو، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، یہ ہمارا وہ دشمن ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم بیسک انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ اگر ہم ہسٹری کو کسی بھی لیول پہ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں ہمیں ایسے افراد نظر آتے ہیں جنہوں نے ہر موقع پہ اپنے ویژن کو سامنے رکھا اور اپنی ایگو کو نیچے رکھا۔ یعنی کامیاب لوگوں میں آپ کو یہ ٹریٹ نظر آئے گا، پوری ہسٹری کو اگر آپ دیکھ لیں، کہ وہ ایگو کے مطابق اپنے معاملات نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو گولز ان کے ہوتے ہیں ان کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، اور جو حاصل کرنا ہوتا ہے نا وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے اپنی انا کو نہیں سامنے آنے دیتے۔ آپ دیکھیں شادی شدہ زندگی ہے، اس میں بھی میں آ جاتی ہے۔ خواتین تو بہت کہتی نظر آتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم ذرا ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں کہ مطلب میں ہی ہر دفعہ قربانی دوں، میں ہی ہر دفعہ اپنے آپ کو نیچے لگاؤں۔ حالانکہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے جب اپنی میں کو سامنے نہیں آنے دیا تو ان کی زندگی بہتر گزری۔ کچھ لوگ جو میں کو سامنے لا کر انہوں نے کہا کہ میں کروں، میرا ہسبینڈ نہیں کرتا، میرے ان لاز نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں شادی شدہ زندگی میں رہنا، تو ان کی زندگی کو اچھی تو نہیں ہوئی، چاہے انہوں نے تھوڑے سے کے لیے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ابیوزو میرج ہے اس میں رہا جائے یا اس کو نہ مینج کیا جائے،
لیکن کم از کم ہمارے اندر یہ تو ہونا کہ ہم اپنی میں کی وجہ سے غلط فیصلے نہ کریں. آپ دیکھیں ہم دین کا کام بھی کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور ذرا ہمیں کوئی اصلاح کے لیے بتا دے کہ یہ چیز ٹھیک کرنی ہے، اس میں بھی میں آ جاتی ہے. انہوں نے مجھے کرٹیسائز کر دیا، انہوں نے مجھے یہ بات بتا دی. باقی بھی آپ معاملات میں دیکھ لیں کہ کتنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا. جو ہائی گولز رکھتے ہیں نا وہ اپنے گول پہ نظر رکھتے ہیں. مثلا مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے اپنی فیملی کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جانا ہے، اس میں میرا بہت بڑا رول ہے. اپنے آپ کو یہ بتانا، کوئی بھی جو تعلق ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں تو یہ ہمیں بہت خوبصورتی سے نظر آتا ہے کہ اس میں نہیں تھی. مطلب میں نا جب یہ پڑھ رہی تھی ایگو کے بارے میں، میری آنکھوں کے سامنے نا ایک کے بعد ایک صحابی آ رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مطلب وہ نکلے ہیں گھر سے کس نیت سے، اور اپنی بہن سے قرآن سنا اور وہیں سے ان کی زندگی بدل گئی. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سال ہر سال اللہ کا ایک حکم جو ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں. وہ اس میں یہ آ جاتی ہے نا، مجھے کوئی کچھ کہہ دے گا، فلاں کیا کہے گا، یا یہ کیا ہوگا، یا مطلب میری کوئی ویلیو نہیں رہے گی، مجھے باتیں سننے کو ملیں گی. اسی طرح باقی بھی دیکھیں نا کہ جو بھی فیصلہ یا حکم آتا تھا اس کو اتنی جلدی اپلائی کر لیتے تھے. اگر آپ بخاری میں دیکھیں تو ان میں کوئی لڑائی جھگڑے اس طرح کے نہیں ہوتے تھے. کانفلکٹس تھے لیکن سال ہر سال گرجز نہیں رکھے جاتے تھے. مطلب ہم اپنے آپ کو بڑا پریپیئر کر لیتے ہیں کہ میں نے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، لیکن پھر بھی ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں. پھر بھی ہم لوگوں کے بارے میں اوپینینز بنا لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو کیری کرتے ہیں اپنی ساری ڈیلنگز میں. کسی کو سپیس نہیں ہم دے پاتے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. پھر میں قرآن کی آیات میں سے دیکھ رہی تھی، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا ایک بچڑے کو معبود بنا کے. ایگو جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نفس پہ خود ظلم ہم کرتے ہیں. یہ ان کا ایگو ہی تھا نا بنی اسرائیل کا، جس نے ان کو یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں تو کچھ تو تمہارے پاس ہونا چاہیے، کچھ تو کرو. جیسے دیکھیں نا ہمارے دین میں کیا ہے کہ جو بھی اچھی بات کہہ رہا ہو تو اسے سن لیا جائے، اس کی ذات کو بیچ میں نہ لایا جائے. اب آپ مختلف سپیکرز کو سنیں گے نا، کوئی سپیکر بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی جن کا عقیدہ درست ہے، ان کو بھی جب آپ سننا شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں جو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہی. تو پتہ نہیں کیوں ہم نا بجائے اس کے کہ اس بات کو اگنور کر کے اور جو بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ کریں، پھر ہم کس کو سنیں؟ ہمیں کوئی ٹیچرز چاہیے ہوتے ہیں، اور ہر شخص سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے اسپیکرز، اسکالرز بھی جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کبھی کہہ جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے. لوگوں کو وہی بات ہے، صفٹ بھی نہیں کرنا ہوتا، لوگ کسی کو سپیس بھی نہیں دیتے. بھئی اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہتی ہے اور آپ نے ویسے عقیدہ پڑھا، آپ اس کو اگنور کر دیں. ہاں جو بہت زیادہ ایسی باتیں کہتا جا رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ اس کا انفلوئنس لے رہے ہیں، پھر تھوڑا اوائڈ کریں. لیکن یہ کہ ہم کسی کو بھی سپیس نہیں دیتے کسی بھی معاملے میں. اور یہ جو ہمارا نفس ہوتا ہے نا، یہ ہمیں بہت سارے خدا بنا دیتا ہے، بہت سارے معبود بنا دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کی پرستش ہمیں سکھا دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، کہ کیا تم نے دیکھا جس کے سامنے بینہ، رب کی طرف سے کھلی نشانیاں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، اور اس کے نفس نے اس کے اعمال کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیا. یہ بڑا ڈینجرس بات ہے. ہمارا نفس ہی، ہمارا یہ جو ایگو ہی ہے، یہ ہماری کتنی چیزوں کو اتنا خوبصورت بناتا ہے. آپ دیکھیں نا، کوئی جھگڑا کہیں ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، ہم ہلکا سا جملہ کئی دفعہ بولتے ہیں، وہی بات ہے، اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھا ہوا ہے تو وہ اندر سے آپ کو ایک لگی رہتی ہے کہ ہاں مجھ سے بھی شاید کوئی غلطی ہوئی ہو سکتا ہے میں نے بھی کچھ کہا ہو بس. لیکن وہ فلاں انسان جو ہے، اب ہم نے اگر 1% اپنے لیے رکھ لیا، 5% اپنے لیے رکھ لیا، تو 95% ہم دوسرے انسان کو دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا اور اس کی وجہ سے ایسے ہوا تھا.
اور ہم سارا وہ جو کریڈٹ ہے وہ اپنے لیے لینا چاہتے ہیں یا لے لیتے ہیں. اس میں یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں سورہ البقرہ کی 87 میں آتا ہے اس کا, اگر آخری پارٹ آپ دیکھیں, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. جب آ گئے تمہارے پاس رسول اور انہوں نے کیا کیا وہاں پر کہ وہ تمہیں دیا جو تمہارے نفس نہیں پسند کر رہے تھے, تمہارے سے بھاری تھا, تمہارے نفسوں پہ بھاری تھا, تو ایک گروہ نے جھٹلا دیا. یعنی ایگو جو ہوتا ہے نا وہ بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمارے نفسوں پر بھاری بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں نا, کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, کوئی اگر کہ تم اسے معاف کر دو, کیسا لگتا ہے؟ ابھی آپ سوچ لیں, جس شخص نے آپ کے ساتھ زندگی میں واقعی بہت بڑی زیادتی کی ہے, آپ کے خاندان کو, آپ کی ذات کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے, بہت ٹیربلی آپ کو ہرٹ کیا ہے, آپ کو کہا جائے آپ اسے معاف کر دیں, اتنا مشکل لگتا ہے. ہم کئی دفعہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے میں نہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہتی, لیکن جتنی دفعہ وہ پھر زیادتی کرتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ساری یاد بھی آتی ہیں, ہمارے اندر وہ اریٹیشن پوائنٹ بھی بڑھ جاتا ہے, ہمیں غصہ بھی زیادہ آتا ہے. تو دیکھیں نا وہ فیکٹر سارے وہیں کے وہیں موجود ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ حق کے مقابلے میں ہماری ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے, کتنی جلدی ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں. پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 دیکھیں, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتُمْ تَكُونُوا عَلَيْهِ وَكِيلًا. کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے کیا کیا؟ خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا, خواہشات کو الہ بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ 4 traits in my nation are among the affairs of ignorance. جہالت کے 4 traits ہیں. ignorance that they have not abandoned, جو انہوں نے نہیں چھوڑے. کون سے ہیں؟ ایک boasting over the status, اپنے اس کے جو بھی status ہے آپ کا اس کے اوپر بڑا فخر تکبر کرنا. پھر یہ کہ اپنی lineage جو ہے خاندان کے اوپر, ہم اکثر یہ جملے بولتے بھی ہیں نا, فلاں خاندانی اور فلاں خاندانی نہیں. ویسے تو خاندان کے اثرات ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے خاندان سے ہیں اور فلاں نہیں ہیں, اور ستاروں سے جو ہے مدد لینا, نوحہ کرنا. اچھا یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایگو کے اوپر کام کریں یا ایگو کو مینج کریں, اور خاص طور پہ جب ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ بالکل ہی اس کے دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا ایکسٹریم کیا ہے؟ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, نہیں. مثلا آپ دیکھیں میں کئی جگہوں پہ جاتی ہوں, صرف انٹروڈکشن دینے سے لوگ دین کی بات سنتے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں جی کون اسپیکر ہے, کس کو ہم سننے آ رہے ہیں. اب وہاں پر میں سوچوں نہیں یہ مطلب میں اگر اپنے بارے میں ایسے بولوں گی تو اچھا نہیں لگے گا. تو وہاں پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو فیکٹس ہیں ان پر بات کی جائے. تو یاد رکھیے گا جب ہم فیکٹس پہ بات کرتے ہیں, فیکٹ کیا ہے؟ مثلا میں ڈاکٹر ہوں, اب کوئی مجھے آ کے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور میں کہوں کہ نہیں, فیکٹ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. مثلا آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس وقت وہ ہیں جو ماشاءاللہ قرآن پڑھ چکے ہوئے ہیں, ڈپلومہ کیا ہوا ہے, اور کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا آپ نے مطلب قرآن پڑھا ہوا ہے, کورس کیا ہوا ہے, آپ کے نہیں بس نہیں ویسے ہی بس میں تو بس جو اللہ نے توفیق دے دی. آپ کہیں کتنے سالوں سے کلاس لے رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور کوئی آپ سے پوچھے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہاں بس مطلب ویسے ہی تھوڑا سا, حالانکہ آپ بہت اچھی ٹیچر ہیں. فیکٹس کو بتانا ایگوئسٹک ہونا نہیں ہوتا. اپنی سکسیس کو یا جو چیز آپ اچیو کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنا, اس کے بارے میں اپنے آپ کو بھی ایک اپریسیشن دینا, یہ اس تکبر فخر میں نہیں آتی. کیونکہ کئی دفعہ ہمیں یہ بوسٹ چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی میں کچھ کر سکتی ہوں, اور جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ اپنی اچیومنٹ کو بھی بڑھاتے ہیں نا. جب تک کانفیڈنس نہیں ہوگا آپ آگے نہیں چل سکتے. تو تھوڑا سا بیلنس, ہاں اس فیکٹ کے اوپر ایگوئسٹک ہو جانا, اور ایگو کے بارے میں جب ہم دیکھیں گے کہ ایگو ہے کیا, وہ غلط ہے. کیا آپ کسی اچھے ایریے میں رہ رہے ہیں, آپ کوئی اچھی چیز افورڈ کر سکتے ہیں, آپ نے کوئی اچھا کھانا کھایا ہے,
کئی دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھی جگہ سے کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور بچوں کو گلٹ بھی دے رہے ہیں. آپ اس کو تو انجوائے کریں, اللہ کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے. اگر وہی بات ہے کہ ہمیں کوئی سادہ کھانا بھی پڑ جائے, کبھی کوئی اپنے مطلب کی چیز نہ بھی ملے, تو تب ہمارے ایٹیٹیوڈز کیا ہیں, وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اپنے آپ کو فلیکسیبل کیسے رکھ رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا بیلنس لانا, یہ ٹرکی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ بار بار اپنے آپ کو اسیس کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ نہ کریں کہ بالکل ایگوئسٹک ہو جائیں, اور یہ نہ کریں کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو بھی انجوائے نہ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بھی ہم راضی نہ ہوں, ہم خوش نہ ہوں. I guess this is where the نیت comes in نا, کہ نیت کیا ہے انسان کی, اور اپنی نیت پہ بار بار چیک بھی رکھنا پڑتا ہے نا. وہی بات ہوتی ہے کہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے, مثلاً ہمیں یہ تو پتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ میری انا آڑے آ گئی, ہم کئی دفعہ دل میں سوچتے ہیں کہ دس از مائی ایگو, یہ مجھے نہیں کرنے دے رہی, لیکن کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں پتا ہوتی, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ جب ہمیں پتا چلے گا اور ہم اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کریں گے, تھوڑا سا اس کو کھول کے پڑھیں گے, تو پھر ہمارے لیے اس کو مینج کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو پہلا پرنسپل کیا ہے, یو مسٹ ناٹ فول یور سیلف اینڈ یو آر دا ایزیسٹ پرسن ٹو فول. سب سے بڑا دھوکہ ہم لوگوں کو نہیں دیتے, ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے, ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا سب سے مشکل کام ہے. Wherever you are, whatever you are doing, your worst enemy already lives inside you. وہ جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, شیطان لگا ہوا ہوتا ہے نا, جو ہمیں, ہمارا جو کمپینین ہے. پھر وسوسے ہیں, تو ہم باہر جب بہت زیادہ لوگوں کو کھوجنا شروع کر دیتے ہیں اور اندر نہیں دیکھتے اپنے کہ اندر کیا ہو رہا ہے میرے, اس سے زیادہ خرابی ہوتی ہے. آپ ایون دیکھیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس بھی اگر آپ چلے جاتے ہیں کسی کاؤنسلنگ کے لیے, اور آپ کہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کا مسئلہ ہے, میرے بچے کا مسئلہ ہے, میرے ساس کا مسئلہ ہے, میرے کولیگس کا مسئلہ ہے, میرے فلاں کا مسئلہ ہے, تو وہ آپ سے شروع کراتے ہیں. اکثر لوگ نا اس بات پہ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ مطلب میں تو فلاں کے مسئلے کے لیے گئی, تو انہوں نے تو کہا کہ آپ پہلے یہ سیکھیں, پھر یہ سیکھیں, پھر یہ سیکھیں. تو یہ کیا بات ہوئی, وہ مسئلے کو تو حل ہی نہیں کر رہے. کئی دفعہ لوگ مجھے بھی آ کے کہتے ہیں کہ لگتا ہے ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا, اس لیے نا وہ مطلب پتہ نہیں مجھے کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے اندر کا وہ جو ہوتا ہے نا, نفس ہوتا ہے, ایگو ہوتا ہے, وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہوتا. جو چیزیں سکھائی جانی ہوتی ہیں دوسروں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, وہ ہمیں کرنے نہیں دے رہا ہوتا. Perhaps you have thought of yourself as a pretty balanced person. ہم اپنے آپ کو بار بار یہ سوچتے ہیں, اور ہمارا ایگو جو ہے, نفس جو ہے, وہ ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ ماشاءاللہ you're not that bad, آپ کو دین کا بھی علم ہے, آپ کو پتہ بھی ہے, آپ بہت سی چیزوں کو جانتے بھی ہیں, اور آپ چیزوں کو صحیح مینج کر رہے ہیں. بٹ ایگو کمز ود ایمبیشنز, ٹیلنٹس, ڈرائیوز اینڈ پوٹینشیلز. جو انسان جتنا ٹیلنٹڈ ہے, جو انسان جتنے اپنے لیے منصوبے بناتا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, اور اس میں سب سے بڑا منصوبہ ہمارا یہی ہوتا ہے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. جس انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے کہ میں نے اب یہ سیکھنا ہے, میں نے اپنے آپ کو ایسے گرو کرنا ہے, اور اس کے اندر پوٹینشیل بھی موجود ہوتا ہے, سمجھے وہاں ایگو ہے, اس کی گروتھ ہو رہی ہے. وہاں پہ ہمیں اتنا ہی محتاط ہونا پڑے گا, اتنا ہی زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ایگو نے آنا ہی آنا ہے. اس کو کہا جاتا ہے رائڈر آن دا ہارس, someone dangerously focused on themselves and with disregard for anyone else. جیسے ایک وہ گھوڑے کو باغیں دے کر آپ نے کھینچ کے رکھنا ہوتا ہے نا, تو سمجھے جب آپ بہت کچھ دنیا میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آخرت کے لیے, تو آپ کو اپنے ایگو کو, نفس کو ایسے ہر وقت باغیں دینی پڑے گی, ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھنا پڑے گا. نہیں بیٹھیں گے تو آپ کے اپنے لیے جو ہے وہ چیلنجز بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایگو کو پھر ہم ڈیفائن کیسے کریں گے. آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کوئی بھی اچھا کام کر کے آپ جو اچھا محسوس کر رہے ہیں, مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو غرور ہے اور وہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہے, تو وہ ہر نیکی سے تو آتا جا رہا ہے نا آپ کے اندر. آپ نے تہجد پڑھی, یو فیل سو گڈ, اور پھر وہ ایک چیز آپ کے دماغ میں آ گئی کہ میں نے تو آج اچھا کام کیا ہے, اور پھر وہ دن کے سارے اچھے کاموں سے آپ نے اس کو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا. تو ایگو جیسے ابھی آپ نے اس کی باغیں کھینچنے کی ضرورت ہے, مطلب کہ ہر وقت بہت زیادہ اپنے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کام سے آپ کے اندر وہ نہ آئے. مطلب شیطان نے بھی عبادت کر کر کے تو تکبر اپنے اندر حاصل کیا تھا. بالکل صحیح. مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہماری ایگو ایسے اوپر نیچے ہوتی ہے, کسی کے ساتھ ہماری بہت ہائی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ ہم اس کو بڑا وہ کر دیتے ہیں, مطلب ہم ڈفرینٹ اس پہ ڈفرینٹ ہماری رہتی ہے.
تو جو چیز ہمیں یہ چیز اندر سے آتی ہے کہ نہیں تم اس بہتر ہو یا تم جہاں میں سپر، وہ آئے گی پھر ایگو اس طرح سے، مطلب ہم دوسروں کو اس طرح ویلیو نہ دے پائیں، ایگزیکٹلی بات نہ سن پائیں. مجھے تو superiority I think it's a kind of اس قسم کی کسی بھی لیول پہ ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں. جب آپ شروع سے بتا رہی ہیں نا، مجھے تو بار بار شیطان کا خیال آ رہا ہے کہ ایگو جو ہے وہ شیطان ہے. اگر اچھا کام کروں گی بھی وہ فوراً آئے گا، تکبر ڈالے گا. اگر خاندان کا سوچوں گی بھی تو وہ پھر شیطان آ رہا ہے کہ تم تو بہت اچھے خاندان کی ہو. بار بار وہ چیزیں مجھے بار بار آ رہا ہے کہ بار بار اپنے پہ چیک رکھنا ہے کہ میں تکبر کی طرف جا رہی ہوں. اگر میں بہت پڑھی لکھی ہوں تو اگر آپ جب آپ نے بتایا نا کہ اپنے آپ کو بھی بتانا، اس میں بھی آتا ہے. جب میں کسی کو بتاتی ہوں نا تو ایک دم سیکنڈ خیال آتا ہے، پھر مجھے وہی شیطان کا آ رہا تھا کہ اچھا تم نے تو اپنے کوالیفیکیشن بتا دی، تم 20 سال سے پڑھا رہی ہو، یہ وہ تمہیں تو تکبر آ رہا ہے. تو یہ بار بار ایک نان اسٹاپ ایک فائٹ ہے شیطان کے ساتھ ایگو کی جو ہم نے کرنی ہے. I think it's a sense of self. Whether it goes more or less, it goes towards takabbur if you leave it that way. جتنے بھی بڑے صحابہ تھے نا، جو بھی تھے، وہ جب بھی کوئی بڑا کوئی بھی ان سے ہوتا تھا یہ، تو وہ فوراً جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ میرا سر خاک آلود ہو، میرا، کہ وہ اپنے آپ کو مٹی سمجھتے تھے. یعنی اس کے اپوزٹ ایک عاجزی ضروری ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو وہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی، اگر کوئی کسی طرف سے اس باتیں سننی پڑتی تو آبویسلی جب آپ دین کے لیے نکلتے ہیں تو بہت ساری باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں. تو میں پھر ایک ہی چیز اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتی تھی کہ العزت للہ جمیعا، کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، میری ذات میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلا جو شیطان نے بھی کیا تھا وہ یہی ایک تھا جو کہ سب سے پہلے اس کے اندر آیا، اور انسان کے اندر بھی وہی سب سے پہلے آتا ہے. تو صحابہ اپنے آپ کو ایسے بیلنس کرتے تھے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، وہ فوراً سجدے میں گر جاتے تھے. تو وہ اپنے آپ کو انسان بالکل نیچے لے آتے ہیں. بالکل صحیح بات. آپ کچھ جیسے عمر فاروق کو نیچے کر کے کہتے تھے میں عمر، بار بار اپنے آپ کو جی. ریمائنڈ دیتے. اس میں جیسے سننے کی صلاحیت ہوتی ہے نا کہ میں نے کیا ہے تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، مطلب میری تو یہ تھاٹ ہی نہیں ہے. تو سننے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت پہ بھی بڑا ایگو جو ہے نا وہ کمی لا دیتا ہے کہ میرا تو ایسا نہیں ہے. مطلب آپ موسم سن کے سوچے تو نا کہ آپ کر بھی رہے ہیں یا نہیں، لیکن وہ انا خیرون والی جو ہے نا وہ بیچ میں آ جاتی ہے. میں نے یہ کیا تو میرا تو ایسا ہے ہی نہیں، حالانکہ سوچنے کی طرف ہم نہیں چاہتے پھر اس میں. میں کل ایک سورت قاف میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ پناہ مانگو کس چیز سے؟ اپنے نفس کے وسوسے سے. نفس کا وسوسہ اور دوسرا ہوتا ہے آپ باہر سے شیطان کا وسوسہ. یہ دو چیزیں ہیں. شیطان کا وسوسہ باہر کیسے آئے گا؟ ڈفرنٹ سچویشنز، ڈفرنٹ پیپل جو ارد گرد ہیں ان کی شکل میں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اب آپ کے وہ دماغ میں وہ دیکھا آپ نے، سٹیمولس گیا، اب اندر سٹارٹ ہو جائے گا نفس کا وسوسہ. وہ سٹیمولس ہے نا باہر، شیطان باہر کرے گا، اندر وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کے. وہ سٹیمولس آئے گا دماغ میں، پھر اس کے بعد آپ کے اندر جو ہے وہ ایک فائٹ شروع ہو جائے گی. نفس کا وسوسہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بچنا، وہ ہے ہماری چوائس کہ اب ہم رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. اینڈ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو اس. وہ باہر شیطان کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم اندر اپنی چوائسز پہ ٹھیک ہیں، فوکسڈ ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں.